विरासत के मसाइल देखो यार, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्हें कैसे पता चल गया कि बेटे का दुगना होना चाहिए, बेटी का आधा होना चाहिए? इसलिए कि बेटे पे खर्चे ज्यादा हैं। अरब तो बेटी को एक कौड़ी नहीं देते थे। एक तरफ गुलूव ये था कि बेटी का विरासत में हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ अंग्रेज ने बेटी और बेटे में क्या कर दिया? बोलो भाई, बराबरी। और अपने लिहाज से बड़े फंटरगिरी के, यार हमने औरत को मर्द के बराबर कर दिया। बराबर नहीं किया, मर्द से बहुत पीछे धकेल दिया आपने। कैसे धकेल दिया, बस ये बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। देखो, एक आदमी का इंतकाल होता है, वो मर गया, बेवा भी नहीं है कोई, उसका एक बेटा और एक बेटी, और विरासत छोड़ी इसने कितनी? 3 लाख रुपए। इस्लाम कहता है 2 लाख बेटे को दो, 1 लाख बेटी को। बज़ाहिर जुल्म है कि यार वो भी तो बेचारी इतना ही हिस्सा, यानी वो भी तो इतनी, ऐसे ही रिश्ता था ना जितना इसका है। लेकिन इस्लाम उस 2 लाख मर्द को दे के उस पे खर्चे 4 लाख के डाल रहा है, ठीक है ना? और बेटी को 1 लाख दे के खर्चा उस पे 1 रुपए भी नहीं डाल रहा। इसलिए कि बेटी की जब शादी होगी तो शादी के मौके पे मेहर का खर्चा किसके जिम्मे होगा? इस लड़की के जिम्मे होगा, इसके शौहर के जिम्मे होगा। फिर शादी के मौके पे दावत होती है, बारात का इस्लाम में तस्वुर नहीं है, वो दावत को वलीमा कहते हैं। वो वलीमे का खर्चा किस पर होगा? अरे बोलो यार जल्दी जल्दी। फिर आप लोग भूल जाते हो, जब शादी होने का टाइम आता है ना, भूल जाते हो आप। फिर बारातों में जा रहे होते, खा रहे होते, तबीयत से फोड़ फाड़ के आते हो, फिर बयान सुन रहे होते मेरा बारात के खिलाफ, उसको फोड़ फाड़ के आते हो तबीयत से। तो वो वलीमे का खर्चा किसके जिम्मे है? शौहर के। फिर लड़की रुखसत होके शौहर के घर जाएगी, घर प्रोवाइड करना किसके जिम्मे है? शौहर के। फुकाहा कहते हैं औरत 1 करोड़ रुपए की भी मालिक हो ना, अरबों खरबों की भी मालिक हो, और शौहर के पास धेला भी नहीं है, फिर भी उसके सारे खर्चे किसके जिम्मे हैं? शौहर। व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कुरान के अल्फाज हैं कि बच्चे की मां का सारा खर्चा किस पर है? बच्चे के बाप पर है, शौहर पर है, औरत के। और इस पर चारों अइम्मा का इत्तिफाक है। यानी इस्लाम में जितने फिरके, जितने मसलक है ना, कोई एक भी इससे इख्तलाफ नहीं करता, इस पे सब मुत्तफिक हैं कि औरत अरबपति भी होगी तो घर प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? शौहर की। घर में जितना सामान होगा जरूराते जिंदगी का, वो कौन करेगा? शौहर करेगा। इसके जो अब्बा से 1 लाख मिले थे, वो एज इट इज इसकी पॉकेट में, बोलो ना भाई, मौजूद है। आगे डिलीवरी, उसका सारा खर्चा किसके जिम्मे है? शौहर के। बच्चे का सारा खर्चा किसके जिम्मे है? उसकी पढ़ाई, उसको खिलाना। फुक़हा बयान करते हैं कि ला युशारिकुहु फीही अहद, अब्बा के साथ बच्चे के नान नफके में कोई भी शरीक नहीं है, यानी अब्बा के अलावा किसी पे भी नहीं है ये खर्चा, ना भाई पर, ना मां पर, ना दादी, ना दादा, ना नानी, ना नाना। टोटल आपके 14 बच्चे हों, सारा खर्चा किस पर है? बोलो ना भाई, बाप के ऊपर है। तो वो 1 लाख उसके अभी तक जेब में पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? फिर आगे के दर्जनों मसाइल हैं सारा। तो इसके 1 लाख से ये होगा कि अगर ये निसाब के बराबर पहुंच रहे तो ज़कात वाजिब है, वो भी इसी के फायदे के लिए, आखिरत में ज़खीरे के लिए। समझ में आ रही है बात? और शौहर को इसके माल में जरा भी हक हासिल, बोलो, नहीं है। वो अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च करे, ये इसका पैसा है। अब आते हैं वो जो जिस लड़के को 2 लाख रुपए मिले थे, उसको कितने मिले थे? 2 लाख। उसका क्या हो रहा है बेचारे? उसने शादी की ऐसी खातून से जिसको अपने अब्बा से 1 लाख मिले थे ठीक है ना, और इसको अपने अब्बा से कितने मिले हैं? 2 लाख। वो 1 लाख लेके आई। सबसे पहले मेहर का खर्चा, ये तो आजकल 10-20 हजार मेहर हैं औने पौने, वरना मेहर इस्लामी तारीख में बहुत हुआ करते थे। सबसे पहला खर्चा क्या होगा? मेहर का। जहां जिन कंट्रीज में अंग्रेजों का असर नहीं रहा ना, या हिंदुओं का साथ इख्तलात नहीं रहा, आज वहां औरत का मेहर बहुत ज्यादा होता है। हिंदुस्तान में मेहर कम हो गया, पाकिस्तान में कम हो गया, लेकिन आप कबाइली इलाकों में जाओ ना, जहां गोरों ने हुकूमत नहीं की, वहां मेहर ठीक ठाक है। अफगानिस्तान में जाओ, वहां हुकूमत की कोशिश तो बहुत की है मगर हुकूमत की नहीं, वहां औरतों का मेहर बहुत ज्यादा है। मर्द का बेड़ा गर्क हो जाता है बेचारे, दुकानें बिक जाती हैं, फिर शादी होती है, वो मेहर मांगते हैं। मेहर क्या है? औरत को तहफ़्फ़ुज़, कि कल छोड़ दिया
تو فری میں دیکھو, فری کی چیز کو چھوڑنا 2 منٹ میں آسان, 8-8 10-10 لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی پراپرٹی بیچ کے شادی کر لی, اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادا ہو جاتا ہے. کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چلو میاں تم ہم بھی خرچ کر رہے ہو, مانگ لیں تو ان کا حق ہے, لیکن طلاق کے بعد تو فوراً ادائیگی. تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے, لیکن طلاق کو تمہارے لیے کیا بنا دیا ہم نے, مشکل. کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر 18 لاکھ, پھر 20 لاکھ, پھر تو اور مشکل ہو جائے گی. کنوارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں, ایک دفعہ طلاق دیتی پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو نے اس کو دیے گا, ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے, 25 لاکھ لکھ دے تو. ٹھیک ہے نا, ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں, اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا. بھائی ہمیں کیا پتا, آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں, پتا چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں, تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس. تو اب وہ بیچارے جس کو 2 لاکھ روپے ملے تھے, وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی 2 ہو سکتے ہیں نکل جائیں اس کے. ٹھیک ہے نا, چلو نہیں نکلے, اس کے بعد نان نفقہ, پھر خرچہ, پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں, بچوں کا سارا خرچہ. تو اسلام نے اس کو 2 دے کے لیے کس سے, لیے 2 کروڑ روپے اس سے, اور عورت کو 1 لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی سوائے زکوٰۃ اور قربانی کے. وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا, وہ بھی اس کا حق ہے کہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا. تو کیسا اعتدال. اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مکھنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کر لو, تم غلامی نہیں کرو, اطاعت کرو. اطاعت الگ چیز ہے, غلامی الگ چیز ہے. فرما بردار بن جاؤ اس کا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے, تو کہے گا میں کو پاگل ہوں, صحیح ہے نا, میں گدھا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں, اور چلے گی میری نہیں. تو اس سے رشتے کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے. یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں. اب ہندوؤں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ کلچر ختم, چینج ہو رہا ہے. سب سے کم ڈیورس اور طلاق کا ریشو کس میں ہے, مسلمانوں میں. حالانکہ اسلام میں طلاق صرف زبان سے ادا ہو جاتی ہے, کتنی آسان ہے, پھر بھی ریشو بہت کم ہے. کچھ کوالٹیز ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے. اب گوروں نے کیا کیا, گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی. وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے انہوں نے, ان کے جو اسکالرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے, آدھی وراثت دی ہے, ظلم کیا عورت کے ساتھ. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بیوی جا رہے ہیں تو کم بخت مکھنچو اپنی بیوی کا کرایہ دینے کے لیے بھی تیار. انگریزوں کو مکھنچو کا مطلب نہیں پتا, وہ سمجھیں گے مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ امریکہ میں, یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے, تو میرے دوست وہاں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہماری برائیاں, تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیوٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں. بعض دفعہ مجھے اس ملک میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے, تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا, تو اچھی تو ان کو کیا پتا مکھنچو کسے کہتے ہیں, ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یعنی ان کے یہاں ان کے حساب سے نہیں ہوتے, ہمارے حساب سے تو ہو سکتے ہیں, ان کے حساب. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا حق دے دیا, لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایہ بیگم اب چائے بھی اپنے خرچے پہ پی رہی ہے یار گھر. تو بیگم اور میاں کا رشتہ بھی ختم. اس لیے کہ عورت کہتی ہے کم بخت, جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے, آدھا تو نے کھلانا ہے, اور خرچہ بھی میرا, تو ایک ڈھیلا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں تیری کیوں مانوں. ہے بھائی, میں تیری بات کیوں, میں اپنی آزاد زندگی گزاروں گی. اور میاں کہتا ہے جب تو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں. پھر ڈاکومنٹس میں تو وہ میاں بیوی ہوتے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری مائیں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے. ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے نا ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو. دیکھو نا ہماری ماؤں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے, لڑ مڑ کے بھی پھر سلو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ عورت کو پتا ہے بھائی اتنا خرچ کر رہا ہے میرے اوپر, اور میاں کو پتا ہے یار چائے تو یہی بنا کے پلاتی ہے, بچوں کو تو اسی نے پالا ہوا ہے. جب بچہ ہو جاتا ہے نا پھر آدمی کو بیوی کی قدر ہوتی ہے. 4 منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا, خدا کی قسم. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے ہے نا, ہمیں پتا ہے بھائی, ہم سے نہیں اٹھا 2 منٹ گود میں چیپا بے لے بھائی پکڑ یار. بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فی الحال آپ رکھیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو آدمی بھی محتاج ہے بھائی, اس کو پتا ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بیوی سے بہتر, ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں. تبھی الٹی سیدھی, تبھی میں نے ایک بیان میں کہہ رہا تھا نا, گھر سے باہر انسان کی بہت عزت ہوتی ہے. 4 ہوں گی بیویاں تو گھر میں
بہت زیادہ ذلیل ہو گئے معذرت کے ساتھ, ایک ہوگی تو تھوڑا کم ذلیل ہو گئے, کوالٹی کا فرق ہے. ان میرڈ آدمی کی گھر میں عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ذاتی مکان پہ میرا ایک بیان آیا تھا کہ ذاتی مکان نہیں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوگی. بھائی گھر سے باہر تو عزت کس اور بہت ساری چیزیں ہیں, گھر میں تو ویسے بھی عزت ہوتی نہیں. ایک ہوگی تو کم بے عزتی ہوگی, چار ہوں گی تو بہت زیادہ بے عزتی. کوالٹی میں اس کی کوالٹی اچھی ہوگی بے عزتی کی. بے عزتی اور ذلت کی جو کوالٹی ہے وہ چار کی صورت میں 4 گنا زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو لیکن سب کچھ انسان برداشت کیوں کرتا ہے؟ بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی ناشکری باتیں سب. او بھائی اس کو پتا ہے یار یہ بچوں کو پالنا میرا کام نہیں ہے, یہ یہی پال سکتی ہے. ماں تو جیسی تیسی ہو بھائی, اپنے بچے کے لیے تو وہی جنت. بچے کو بھی اس کی گود میں جو سکون ملتا ہے آپ کی گود میں نہیں ملتا. تو تھوڑی دیر تک ابا ابا کرتا ہے, اس کے بعد اس کو وہ کہہ رہے یار وہ خوشبو آ ہی نہیں رہی ہے اس کی بغلوں میں سے, ٹھیک ہے نا. جو ماں کی بدبو اس کو کسی دوسرے کی خوشبو سے اچھی لگتی. تو نہیں پال سکتے بھائی, یہ مرد کا کام ہی نہیں ہے. مرد کھلائے گا, خرچہ بیگم کو کہے گا بیگم کیا چاہیے, تو بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو میں باہر سے کچھ روٹی لا کے دے دیتا ہوں, دودھ لا کے دے دیتا ہوں, یہ کر لوں گا. پالنا تم نہیں ہے. تو اللہ نے ایک رشتہ بنا دیا نا. اب جب آپ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہی نہیں ہے تو رشتہ کہاں گیا؟ صحیح ہے نا. اس کو کیا ہے, کاغذ میں ہے یہ میری وائف, بس شادی بیاہ میں ملوا دو یہ میری بیگم ہے, یہ وہ میرا ایک مکھنچو سا میاں پالا ہوا ہے میں نے, کم بخت ایک انڈا بھی مجھے اپنے پیسوں سے نہیں کھلاتا. تبھی طلاقیں بہت ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہاں سے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ میں وہ یونین کاؤنسل میں ہوں, میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. وہ بیچارہ سارا دن بیٹھ کے کاؤنسلنگ ہی کرتا رہتا ہے, بیٹھے میاں بیوی کو کس طرح سے جوڑنا ہے. تو بس کاغذی رشتہ ہے, کاغذی رشتہ ہے. تو ہر چیز میں میرے بھائی اسلام نے بیلنس کیا ہے. تو بات میں جلدی سے بس ختم کروں کہ آپ کے پاس اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو سرے سے راستہ ہے ہی نہیں.